مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب کے ساتھ اسلام شیخین پر مناظرہ ہوگا. مدعی میں ہوں کہ ہم عدم اسلام ثابت کریں گے اور وہ ہماری دلائل کو رد کریں گے. گفتگو دوستانہ اور علمی ماحول میں ہوگا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے چینل ان کے لنک پہ جائیں گے, لیکن ہمارے بھی یوٹیوب چینل سے یہ براہ راست نشر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم, آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے. ابھی ریسنٹلی ایک مناظرے کا چیلنج ہوا اور مناظرہ ہوگا سنی ورسس شیعہ. شیعوں کی طرف سے حسن اللہ یاری نام کا ایک شخص ہے جو USA کے اندر رہتا ہے, اور سنیوں کی طرف سے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب مناظرہ کریں گے. اب معاملات جو شروع ہوا وہ ایسے ہوا کہ کیلکٹا کے اندر کہیں پروگرام تھا صوفی کلیم حنفی رضوی کا. انہوں نے حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ اگر تو واقعی سچا ہے, اپنے علم کے اوپر بڑا غرور و گھمنڈ ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے, ان سے بحث کرتا رہتا ہے, اور اگر وہ بھی غالب آنے لگتے ہیں تو ان کی جو آواز ہوتی ہے ان کو یا تو میوٹ کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے, جیسے کہ آج کل کے میڈیا والے کرتے ہیں کہ اگر کوئی حق بولتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے یا پھر بند کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ حسن اللہ یاری کرتا ہے. صوفی کلیم حنفی رضوی نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا, اور مناظرے کا چیلنج کس بات پر دیا؟ ایمان شیخین پر, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق, ان کے ایمان کے اوپر مناظرے کی بات ہوئی. اب حضرات محترم, ہر ایک انسان جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ اس بات کو سن کر ہی سمجھ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. کس کے ایمان کی بات چل رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ایمان کی بات چل رہی ہے. تو جو بھی ایمان والے لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے اور کون جہنمی ہے. حضرات محترم, جب یہ مناظرے کا چیلنج ہوا تو اس کے بیچ کے اندر ایک شخص کودا جو اپنے آپ کو بابا جان کہلاتا ہے. یہ بھی نیم رافضی مولائی ہے. غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو نیم رافضی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, انہی سے اس کو خلافت وغیرہ ملی ہوئی ہے. تو صاحب وہ بیچ میں کودا, اس نے حسن اللہ یاری سے گفتگو کری کہ صاحب آپ کو ممبئی انڈیا سے مناظرے کا چیلنج ہوا ہے اور سنیوں کی طرف سے ہوا ہے. صوفی کلیم حنفی نے تیرے کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے. تو اب جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے وہ 13 جون فکس ہوئی ہے, اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر وہ مجھے گالی دیں گے تو میں مناظرہ ختم کر دوں گا. تو یہ جو بابا جان, اس نے کہا کہ ہاں یہ تو صاف بات ہے کہ اگر یہ گالی دے گا صوفی کلیم حنفی تو آپ کی جیت مانی جائے گی اور صوفی کلیم حنفی کی شکست مانی جائے گی. اب یہ جو بیچ میں کودا ہے بابا جان, کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ مناظرے کا چیلنج کس بات پر ہوا ہے؟ ایمان شیخین کے اوپر, حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے اوپر, حضرت عمر کے ایمان کے اوپر. تو کیا بابا جان کا بھی عقیدہ یہی ہے اس جاہل گوار کا کہ حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ ایمان والے نہیں ہیں, حضرت عمر فاروق ایمان والے نہیں ہیں, حضرت عثمان ایمان والے نہیں ہیں؟ اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہے تو پھر کھلی طور پر یہ بات ہے کہ یہ شخص بھی کافر ہے, جس طریقے سے حسن اللہ یاری کافر ہے. اب آپ کہیں گے کہ کفر کا فتویٰ کیسے دے دیا؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک مومن کو, عام مومن کو کسی شخص نے کافر کہہ دیا تو جناب والا کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جو یہ کہے کہ کافر ہے تو اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ ہرگز اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے. اب رہی بات یہ, 13 جون کو ہم مناظرہ کریں گے. اب حضرات محترم, اس نے کیا کہا کہ گالی نہ دے. تو اب اس بے عقل سے پوچھا جائے کہ گالی کون سی گالی تمہیں دے دی؟ حالانکہ اگر تمہیں گالی دی جائے تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے, کیونکہ تم نے اتنی بڑی گالی دے دی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, اور بھی جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں تم بھونکتے ہوئے نظر آتے ہو. تو اگر تمہیں گالی دے دی بھی جائے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے, تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ تم ہو. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ تم نطفہ ناتحقیق ہو تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ صاف بات ہے, قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام پر بھونکتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے, وہ حرامی ہوتا ہے, اس کا باپ اصل نہیں ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. بہرحال آپ آئیں مناظرے کے اندر, آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل. ایک مناظر آیا تھا حیدرآباد کے اندر, وہ آیا نہیں. اس نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ, ان کو بلا کے لاؤ, ان سے پرمیشن لو, وہ نہیں آیا. اب 13 جون کو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں. آپ نے چھوٹے موٹوں سے تو بات کی, مگر جو حقیقی عالم ہے
جو اس کا ماہر ہے اس سے آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کیا ہے.